بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو ہر روز ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ کب انسان کو برباد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے؟ کیا کوئی گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کر دے؟ کیا صرف ظلم ہی بربادی کی وجہ بنتا ہے، یا اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا، ہدایت سے منہ موڑنا اور بے حیائی پر اڑ جانا، یہ سب بھی ہلاکت کا راستہ ہے؟ آج کا واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے جڑا ہے، ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ کے فرشتے بھیجے گئے مگر مہمان بن کر۔ ایک ایسا وقت جب انسان کی سرکشی اور اللہ کی رحمت کے بیچ آخری فاصلہ طے ہو گیا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ انسان کو کب برباد کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم بڑے متوجہ اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اسی لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی رقت، ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتے نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش باتوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسی ہی جمی رہی۔ حضرت لوط نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں، کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی ناز و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا تنک بھر بھی اثر نہ ہوا۔
اور وہ حضرت لوط کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا برباد یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے جب ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط کے یہاں مہمان ہوئے، یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط اس حیث بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لالت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے لٹکنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیاؤں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کا آخری حصہ آیا تو پہلے تو ایک خوفناک چیخ نے سدوم والوں کو تہوے والا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ ناظرین، اللہ انسان کو تب برباد کرتا ہے جب انسان خود بربادی کو چنتا ہے، جب بار بار سمجھانے کے باوجود دل سخت ہو جائے، جب ہدایت کو مذاق بنا لیا جائے، جب بے حیائی کو فیشن اور گناہوں کو آزادی سمجھا جائے، اور جب نیکی کی دعوت دینے والوں کو دبانے کی سازشیں کی جائیں، تب اللہ کا عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ قوم لوط کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا، وہ معاف کرتا ہے، سمجھاتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسان نہ سدھرے تب وہی مہلت عذاب میں بدل جاتی ہے۔ تو سوچئے، کیا ہم بھی کسی لکیر کو پار تو نہیں کر چکے؟ ابھی وقت ہے توبہ کا، اللہ کی طرف لوٹنے کا، اس سے پہلے کہ ہماری بھی کہانی کسی اجڑی ہوئی قوم کی طرح درج ہو جائے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو برباد نہیں کرتا
جو روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں اور اس کی راہ پکڑ لیتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے